جی تو دوستو پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ رافضی اگر سنت پہ عمل کر رہا ہے وہ سنت چھوڑ دو، ماشاءاللہ مسطح قبریں جو ہیں یہ سنت ہے، لیکن اس واہ کو جی واہ، کوہان کی شکل میں اس لیے آج کر دیا گیا ہمارے اہل واہ سنت میں کیونکہ شیعہ جو ہے ان کی قبریں مسطح ہوتی ہیں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وآلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ واہ جی وبرکاتہ۔ واہ، افسوس کے ساتھ مسلمان اتنے ایسے تقسیم ہو چکے ہیں، اتنے ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں، مسلمانوں میں سنو اب جی سنو، یہ بات کرتے ہوئے دل بھی نہیں چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے بارے میں کہا جائے کہ تم متحد ہو جاؤ، تمہیں اتحاد کرنا چاہیے۔ واہ سب کچھ آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود ہمیں اندھا بننے کا شوق ہے، اور یہ سب اس لیے موجودہ حالات کے اوپر آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ واہ قدیم زمانے سے یہی مسلمانوں کی تاریخ رہی ہے۔ مسلمانوں کے اندر موجود مختلف طبقات کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ اس امت کے اندر ایک گروہ کا بغض وہ لوگوں کے دلوں میں بھرا جائے، اور اس بات کی بادی النظر کے اندر، یعنی اگر آپ اوپر سے معاملہ دیکھتے ہیں تو کوئی واضح وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے، لیکن بہرحال جو کچھ کتابوں کے مطالعے سے ہمارے سامنے صورتحال آتی ہے تو ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ معاملہ بہت دور سے ہے اور آج کا نہیں ہے۔ اس لیے آج اگر کوئی آپس میں بیٹھ کر گروپ بندی کرتے ہیں مسلمانوں میں تو تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کی یہ گروپ بندی کیوں ہو رہی ہے، یہ گروپ بندی کیوں ہو رہی ہے۔ واقعہ کربلا ہم سب کے سامنے نتائج لے آتا ہے کہ دونوں جانب، یعنی ایک جانب امام حسین علیہ السلام کا لشکر کلمہ پڑھنے والا ہے، سیدنا امام حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو ہیں۔ واہ دوسری جانب یزید، وہ کوئی کلمہ کفر نہیں پڑھتا تھا، یعنی وہ بھی کلمہ کہتے تھے۔ وہ یزیدی لشکر، عمر بن سعد، شمر بن ذوالجوشن، یہ سارے لوگ۔ واہ تو جی کربلا کے واقعے نے ہمارے سامنے ایک بات واضح کر دی ہے کہ لوگوں، معاملہ یہ ہے کہ کبھی اس دھوکے میں نہ آنا کہ فلاں شخص کلمہ پڑھتا ہے یا کیا معاملہ ہے، اس دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ دیکھ، اس لیے آج کی صورتحال کے حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان یہ ہمیشہ گروپ بندی کرتے رہیں گے، اس لیے کہ انسان کو اپنی آخرت کی فکر ہونی چاہیے اور اس دنیا کو بھی اچھا بنائے اور آخرت کو بھی اچھا بنائے۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ اس موضوع کے اوپر ہے کہ اسی نفرت کو دیکھیں کہ یہ روافظ یا ایک مخصوص گروہ کی نفرت میں مسلمانوں نے سنتوں کو چھوڑ دیا، یعنی سنتوں کا ترک کرنا۔ میں نے سنن نسائی سے 3110 روایت غالباً یا 3009 مختلف نسخوں کے اندر یعنی کتابوں میں اس روایت کا نمبر الگ الگ ہے۔ ایک روایت آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ ابن عباس نے یہ دیکھا کہ لوگوں نے، حج کے دن ہیں، وہ اپنے خیمے کے اندر بیٹھے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ تلبیہ نہیں کہہ رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، ان آوازوں کو نہیں سن رہے ہیں ابن عباس، ان کو سنائی نہیں دے رہی ہیں کیونکہ لوگ چپ ہیں۔ واہ ان لوگوں نے علی کے بغض کے اندر اللہ کا نام لینا چھوڑ دیا، تلبیہ کہنا چھوڑ دیا ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں، اور یہ روایت صحیح ہے، البانی نے اس کو صحیح کہا ہے، تمام محدثین نے اس کو صحیح کہا، اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ سنیے گا دوست، اندازہ کیا جائے کہ لوگ حج کے دنوں میں اللہ کا نام نہیں لے رہے، کیوں؟ سوال یہ ہے کہ کیوں، کیا وجہ ہے؟ یعنی ابن عباس پھر اس کی وجہ خود بیان کرتے ہیں، اور ابن عباس صحابی رسول ہے، اہل سنت والجماعت کیا ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ وہ اس کی وجہ خود بیان کرتے ہیں کہ علی کا بغض، ترک السنت لبغض علی، علی کے بغض میں سنت کو چھوڑ دیا۔ ایک حقیقت ہمیں معلوم ہو گئی کہ علی کا بغض ایسا ہے کہ لوگوں نے سنتوں کو چھوڑا ہے۔ لہٰذا اگر آج ہمیں اپنی نمازوں میں غور و فکر کرنا ہوگا، یار کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ نمازوں میں ہم کوئی چیزیں چھوڑ رہے ہوں، کہیں کچھ مسنون۔ اس لیے بعض حضرات جو یہ بات کرتے ہیں نا کہ نہیں یار دین کی جو شریعت کے اندر کوئی ایسا انہوں نے کوشش نہیں کی ہے، آپ جب تجزیہ کریں گے تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ جب حج کے اندر تلبیہ کو وہ چھوڑ سکتے ہیں اور نمازوں کے اندر تقدیم و تاخیر وہ کر سکتے ہیں، بخاری کی روایت ہے انس رضی اللہ عنہ سے، نماز ضائع ہو گئی ہے، ابو درداء سے روایت ہے نماز ضائع ہو گئی ہے، اور خطبات کو وہ آگے لے جا سکتے ہیں۔ اور پھر بخاری کی روایت ہے کہ امام علی کے اوپر لعنت کرنا انہوں نے شعار بنا دیا تھا، مدینہ کے اندر گورنر نے لوگوں کو کہتے تھے کہ علی کے اوپر یہ کہہ دو کہ لعن اللہ ابا تراب استغفر اللہ العظیم، یعنی علی کے بغض کے اندر اتنا آگے بڑھے ہیں۔ یہ سارے واقعات ہوئے ہیں، تو لہٰذا انہوں نے سنتوں کو چھوڑا ہے علی کے بغض میں۔ پھر ایک زمانہ ایسا آیا کہ انہوں نے، آج بھی ہمارے علماء یہ کہتے ہیں بہت ساری سنتیں ایسی ہیں مستحب کام ہیں، لیکن صرف شیعہ کے بغض کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ ان سنتوں کو چھوڑ دینا چاہیے، اس پہ عمل نہیں کرنا چاہیے۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ، مسلمانوں کے اندر یہ بغض کی جو کیفیت ہے، حسد کی ہے، کیا اسباب ہے، کیا وجوہات ہے؟ واہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمیں لڑانے کے اندر فلاں قوم کا ہاتھ ہے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا معاملہ جہاں تک ہے نا وہ بالکل صاف ہے، ہمیں سازشوں کے لیے نہیں جانا چاہیے، ہمارے خلاف کوئی سازش ہے۔ سنتوں کو صرف اس لیے چھوڑا گیا ہے شیعہ کے بغض میں، روافظ۔ قرآن مجید ہمیں یہ کہتا ہے کہ کسی کو برا نام دینا یہ فسق ہے، یعنی تم اسلام قبول کرنے کے بعد اگر کسی کو پھر بھی برا نام دیتے ہو زمانہ جاہلیت کی طرح تو یہ برا ہے، اس پہ اپنے اسلام پہ غور کرو۔
کیا ہم مسلمانوں نے یہ برے نام نہیں وضع کر دیے ہیں، گالی کے طور پر استعمال نہیں کرتے؟ زندیق، رافضی، کیا یہ برے نام ہم نے وضع نہیں کیے؟ کیا غیبت سے اسلام منع نہیں کرتا اور پھر ہم دوسرے فرقوں کی غیبتیں نہیں کر رہے ہوتے؟ اب میں نے لیکچر یہ ہے کہ صحیح سنتوں کو شیعہ کے بغض میں چھوڑا کے ابن تیمیہ نے، جو کہ شیخ الاسلام ہے، اور ایسے شیخ الاسلام ہے کہ جن کے بارے میں مولانا کوثری رحمہ اللہ انہوں نے لکھا ہے کہ اگر یہ شیخ الاسلام ہے، اس طرح کا شیخ الاسلام ہوتا ہے تو پھر ایسے اسلام کو سلام ہے. لیکن بہرحال ایک بڑا طبقہ ان کو شیخ الاسلام کہتا ہے. ابن تیمیہ کہتے ہیں ومن ہنا ذهب من ذهب من الفقهاء الى ترک بعض المستحبات اذا صارت شعارا لهم اي للشیعہ. کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے منہاج السنہ کے اندر انہوں نے بات لکھی ہے، اسی وجہ سے فقہاء میں سے ایک گروہ نے ان مستحبات کو یعنی سنتوں کو ترک کیا ہے جو شیعوں کا شعار بن چکے ہیں، شیعوں کی علامت. فإنه وإن لم يكن الترك واجبا لذلك لكن في إظهار ذلك مشابهة لهم. کہتے ہیں اگرچہ ایسے مستحبات کو ترک کرنا واجب نہیں، لیکن ان مستحبات کے اظہار کرنے میں شیعوں کے ساتھ مشابہت ہے. لیکن فی اظہار ذلك مشابهة فلا يتميز السنی من الرافضی ومصلحة التميز عنهم لأجل ہجرانهم ومخالفتهم اعظم من مصلحة هذا المستحب. ماشاء اللہ. کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں سنی اور رافضی کا فرق نہیں ہوگا، روافض کو چھوڑنے اور ان کی مخالفت کرنے کے لیے ان سے امتیاز میں مصلحت اس مستحب کی مصلحت سے بڑی ہے. یعنی یہ سنت چھوڑ دو، لیکن چونکہ رافضی کے ساتھ مشابہت نہیں ہونی چاہیے. رافضی اگر سنت پہ عمل کر رہا ہے وہ سنت چھوڑ دو، ماشاءاللہ. یہ علامت بیان کر دی گئی اور اس طرح یہ شریعت پر عمل کرنا انہوں نے قرار دیا. یعنی اگر آپ سنت پر عمل کریں گے تو دوسری جانب شیعہ بھی سنت پر عمل کر رہا ہے، تو اب پہچان نہیں ہو پائے گی کہ بھائی یہ سنی ہے یا شیعہ ہے، یہ سنی ہے یا یہ شیعہ ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا نا کہ سنیت کی جو ڈیفینیشن ہے وہ فرقہ وارانہ طور پر انہوں نے کی ہے. یعنی ایک سنت پر عمل کرنے والا وہ سنی بھی ہے اور شیعہ بھی ہے. تو اس ڈیفینیشن کی روح سے یہ شیعہ بھی سنی ہو گیا اور یہ سنی بھی سنی ہے. لیکن کیا ہے، چونکہ اب فرق امتیاز نہیں ہو رہا، فرقے کا فرق اور امتیاز نہیں ہو رہا، تو ان فقہا نے ماشاءاللہ ان لوگوں نے کہا اب یہ سنی کو چاہیے کہ اس سنت کو چھوڑ دے، اور چونکہ وہ شیعہ اس سنت پر عمل کر رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو مسلمانوں کے اندر موجود یہ فرقہ وارانہ کس طرح زہر کی طرح رچ بس گئی ہے بات؟ اس کی بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. بے شک. غزالی رحمہ اللہ وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں جب کوئی مستحب اور نیک کام فاسقوں کے اعمال میں سے ہو تو ان سے مشابہت کی وجہ سے اس سے روکا جاتا ہے. لما ان صار من عادة اهل الفسق فيمنع من التشبه بهم لان من تشبه بقوم فهو منهم وبهذه العلة نقول بترك السنة مهما صارت شعارا لأهل البدعة خوفا من التشبه بهم. کہتے ہیں کیونکہ جو بھی کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے اس کا شمار انہی میں ہوتا ہے، اسی وجہ سے ہم نے اس سنت کو ترک کرتے ہیں جو اہل بدعت کے ہاں شعار بن جائے تاکہ ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو. احیاء علوم الدین. اب وہ کون سی سنتیں ہیں؟ یعنی پہلے ایک مقدمہ آپ نے سمجھ لیا کہ سنتوں کو بھی چھوڑ دیا گیا شیعہ کے بغض میں. اب وہ کون سی سنتیں ہیں جنہیں چھوڑا گیا؟ مثال کے طور پر یہ جو چند مثالیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا. نمبر 1، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا. یہ سنت ہے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے. صحیح روایات ہیں ہمارے ہاں، مسلم کے اندر روایت ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان النبی کان یتختم فی یمینہ. ابو داؤد کے اندر ہے، مسلم میں ہے حضرت انس بن مالک سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبس خاتم فضة فی یمینہ فیہ فص حبشی کان یجعل فصہ مما یلی کفہ. رسالت مآب نے اپنے دائیں ہاتھ میں چاندی کی ایک انگوٹھی پہنی، اس میں حبش کا نگینہ تھا. آپ اس نگینے کو ہتھیلی کی طرف رکھا کرتے تھے، ایسے رکھا کرتے تھے. اللہ اکبر. ابو داؤد نے سنن میں اپنی سند کے ساتھ ابو سلمہ عبد الرحمن سے نقل کیا، وہ کہتے ہیں ان نبی کان یتختم فی یمینہ، آپ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے. تفسیر روح البیان کے اندر ہے، وہ عاشور کے دن کا بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں المستحب فی ذلک اليوم فعل الخیرات من الصدقۃ والصوم والذکر وغیرہ. اس دن میں مستحب بات یہ ہے کہ آپ صدقہ کریں، روزہ رکھیں، ذکر کریں، خیرات کریں، اس کے علاوہ دیگر بھی جتنے اعمال ہیں وہ آپ بجا لائیں. ولا ينبغي للمؤمن ان يتشبه بيزيد الملعون في بعض الافعال وبالشيعة الروافض والخوارج ايضا. ایک مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ یزید کے ساتھ وہ کچھ افعال کے اندر وہ تشبہ اختیار کرے، یا شیعہ رافضیوں کے ساتھ یا خارجیوں کے ساتھ. یعنی لا يجعل ذلك اليوم یوم عید او یوم ماتم، یعنی نہ اس کو عید کا دن بنائے اور نہ ہی ماتم کا دن بنائے. فمن اکتحل یوم عاشوراء فقد تشبہ بیزید الملعون. جس نے عاشور کے دن آنکھوں میں سرما لگایا تو اس نے یزید ملعون کے ساتھ مشابہت اختیار کر لی، کیونکہ یہ یزید نے اس بات کو رواج دیا تھا. اس لیے یاد رکھیے گا کہ جو بھی آج آپ کو کہے نا کہ 10 محرم کو آنکھوں میں سرما لگاؤ، یہ یزیدی ہے، پکا یزیدی. یہ علماء اہل سنت نے بیان کیا کہ یزید کی علامتوں میں سے.
اچھا وَإِن كَانَ لِلْإِكْتِحَالِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ أَصْلٌ صَحِيحٌ، اگرچہ اس دن میں سرما لگانے کی اصل میں کوئی برائی نہیں ہے، فَإِنَّ تَرْكَ السُّنَّةِ سُنَّةٌ إِذَا كَانَ شِعَارًا لِأَهْلِ الْبِدْعَةِ، پھر یعنی ایک سنت جب بدعتیوں کی علامت بن جائے تو پھر اس وقت اس سنت کو چھوڑنا سنت ہو جاتی ہے. شعارا لأہل البدعۃ کالتختم بالیمین فإنہ فی الاصل سنت، جیسا کہ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا فإنہ فی الاصل سنت، اس لیے کہ اصل میں سنت ہے، لکنہ لما کان شعار اہل البدعۃ والظلمۃ صارت السنت ان یجعل الخاتم فی خنصر الید الیسری فی زماننا، لیکن جب یہ رافضیوں کی علامت بن گئی دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا تو ہم نے یہ قرار دیا کہ اب ان بدعتیوں سے اپنے آپ کو جدا کرنے کے لیے ہے کہ آپ نے بائیں ہاتھ کے اندر انگوٹھی پہننا ہے. غیر انبیاء پر درود و سلام، یعنی آپ یہ دیکھیں اسی طرح ایک علامت یہ بھی ہے، سنت یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام وہ انہوں نے کیا کیا کہ اہل البیت کے لیے نہیں بولتے دوستو سنیے گا، اور یہ مخصوص کر دیا کہ انبیاء کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حالانکہ اصل یہ ہے کہ آپ کسی کے لیے بھی اس پر صلوات بھیج سکتے ہیں کیونکہ قرآن مجید کے اندر یہ عام ہے، قرآن مجید میں عام ہے. ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں اختلف فی السلام علی غیر الانبیاء بعد الاتفاق علی مشروعیتہ فی تحیۃ الحی. ابن حجر کہتے ہیں زندہ انسان پر سلام کرنا سب علماء کے اتفاق کے بعد غیر انبیاء پر سلام بھیجنے میں اختلاف ہے، غیر انبیاء پر سلام بھیجنے میں اختلاف ہے. ایک قول یہ ہے کہ یہ فقیل یشرع مطلق، ایک قول یہ ہے کہ یہ جائز ہے، وقیل بل تبعا، ایک قول کے مطابق تبعا جائز ہے، یعنی آپ پہلے پیغمبر پر صلوات بھیجیں تو ساتھ میں کسی اور کو آپ اضافہ کر سکتے ہیں آخر میں. ولا یفرد لواحد، لیکن الگ کر کے کہ آپ نے پہلے پیغمبر کا ذکر نہیں کیا ہے یا رسالت میں آپ کا ذکر نہیں ہے اور آپ صرف اور صرف ایک خاص شخص کا، جیسے اہل البیت میں سے کسی ایک کا آپ یوں کہیں امام علی صلی اللہ علیہ وآلہ یا صلوات اللہ علیہ یا امام جعفر الصادق علیہ السلام، تو یہ ہو گیا مفرد کر کے، لکونہ صار شعارا للرافضہ، کیونکہ یہ رافضیوں کا شعار بن گیا ہے. ونقلہ النووی عن الشیخ ابی محمد الجوینی وقال ایضا قال ابن القیم المختار ان يصلى على الانبیاء والملائکۃ وازواج النبی وآلہ وذریتہ واہل طاعتہ علی سبیل الاجمال. ابن القیم یہ کہتے ہیں کہ مختار بات یہ ہے کہ آپ صلوات بھیج سکتے ہیں انبیاء پر، ملائکہ پر، ازواج رسول پر، ان کی آل پر، ذریت پر، اور جو اطاعت گزار لوگ ہیں یا جو بھی رسالت میں آپ کو فالو کرنے والے ہیں. وتکرہ فی غیر الانبیاء لشخص مفرد بحیث یصیر شعارا ولا سیما اذا ترک فی حق مثلہ او افضل منہ کما یفعلہ الرافضہ. کہتے ہیں لیکن غیر انبیاء میں سے کسی ایک شخص کے نام کے ساتھ درود بھیجنا اس طرح کہ وہ شعار بنے مکروہ ہے، بالخصوص جب کہ اس شخص کی طرح یا اس سے افضل پر درود نہ بھیجا جاتا ہو، جیسا کہ روافض کرتے ہیں. روافض صرف اور صرف جو ہے وہ یعنی صرف اہل بیت کا نام لے کر ان پر صلوات بھیجتے ہیں. اسی طرح زمخشری نے کشاف میں لکھا ہے، کہتے ہیں القیاس جواز الصلاۃ علی کل مومن، یعنی قیاس یہ ہے کہ ہر مومن کے اوپر آپ صلوات بھیج سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا والذی یصلی علیکم، سورہ احزاب میں، کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جو تم پر رحمت بھیجتا ہے. یہ سب مومنین سے خطاب. وقولہ تعالی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، آپ ان کے لیے دعا کیجئے، آپ کی دعا ان کے حق میں تسکین کا باعث ہے، سورہ توبہ کے اندر ہے. تو زمخشری کہتے ہیں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا اللہم صلی علی آل ابی اوفا، آل ابی اوفا پر رحمت کر، آل ابی اوفا کے لیے دعا کی. زمخشری آگے کہتے ہیں ولکن للعلماء تفصیلا فی ذلک، لیکن علماء کی اس بارے میں تفصیل ہے، وہو انہا ان کانت علی سبیل التبع کقولک صلی اللہ علی النبی وآلہ فلا کلام فیہا، اگر یہ تبعا ہو تو اس میں کوئی کلام نہیں، جیسے کہ صلی علی النبی وآلہ. واما اذا افرد غیرہ من اہل البیت بالصلاۃ کما یفرد فہو مکروہ، لیکن اگر ایک کو ذکر کیا جائے جیسے اہل البیت میں کسی ایک فرد کو تو یہ مکروہ ہے اس وقت میں، لأن ذلك صار شعارا لذکر رسول اللہ ولأنه يؤدي الى الاتهام بالرفض، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے لیے ایک علامت ہے، اور یہ بھی کہ انسان کو رفض کی تہمت کی طرف لے جاتا ہے، یہ رافضی بنا دے گا آپ کو. اللہ اکبر. تو یہ سنت کو جو ہے یہ شیعہ کی بکس کے اندر اس طرح چھوڑا. ایک اور جو سنت ہے قبروں کو ہموار کرنا، مسطح بنانا. مسطح قبریں جو ہیں یہ سنت ہے، لیکن اس کو کوہان کی شکل میں اس لیے آج کر دیا گیا ہمارے اہل سنت میں کیونکہ شیعہ جو ہے ان کی قبریں مسطح ہوتی ہیں. آپ نے دیکھی ہیں شیعوں کی قبریں یہ مسطح ہوتی ہے. بیہقی نے لکھا ہے، کہتے ہیں بعض اہل العلم من اصحابنا استحب التسلیم فی هذا الزمان لكونه جائزا بالاجماع وان التسطيح صار شعارا لاهل البدع فلا يكون سببا لاطاله الالسنه فيه ورميه بما هو منزه عنه من مذاهب اهل البدع. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں قبر کے اوپر سے کوہان بنانا مستحب ہے کیونکہ یہ بالاجماع جائز ہے، اور قبروں کو اوپر سے ہموار بنانا اہل بدعت کا شعار ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے خلاف زبانیں کھل جائیں اور ہم پر بدعت کی ایسی تہمت لگے جس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں. اب آپ اندازہ کریں، سنت کو بدعت قرار دے دی اور بدعت کو جو بعد میں ہوا اس کو سنت بنا رہے. رافعی نے لکھا ہے قال الغزالی
ولا يرفع نعش القبر الا بقدر شبر ولا يجسس ولا يطين ولا باس بالحصى ووضع الحجر على راس القبر للعلامه ثم التسنیم افضل من التسطیح مخالفتا لشعار الروافض. غزالی یہ کہتا ہے کہ قبر کو زمین سے ایک بالش سے زیادہ اونچا نہیں کرنا چاہیے، نہ اس پر چونا اور گارا لگانا چاہیے، البتہ اس پر کنکریاں ڈالنے اور نشانی کے طور پر سراہنے پتھر رکھنے میں کوئی حرج نہیں. اس کے بعد واضح رہے کہ قبر کو کوہاندار بنانا مسطح و ہموار بنانے سے افضل ہے، کیونکہ اس سے روافض کے شعار کی مخالفت ہوتی ہے. غزالی نے اس کے بعد یہ لکھتے ہیں ثم الافضل فی شکل القبر التسطیح او التسنیم ظاہر المذہب ان التسطیح افضل، تسطیح افضل ہے. اب سوال یہ ہے کہ قبر کو ہموار بنانا افضل ہے یا کوہاندار؟ ظاہر مذہب یہ ہے کہ مسطح اور ہموار بنانا افضل ہے. مالک، ابو حنیفہ اور احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قبر کوہان والی بنانا افضل ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرزند حضرت ابراہیم کی قبر اوپر سے ہموار بنائی. اسی طرح قاسم بن محمد سے مروی بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر کی قبر کو دیکھا، وہ اوپر سے ہموار تھی. ابو ہریرہ کے بیٹے کا بیان ہے اس دور میں افضل یہ کہ قبر کو ہموار کرنے کے بجائے کوہان والا بنایا جائے، کیونکہ قبر کو ہموار بنانا اگرچہ سنت ہے مگر اب روافض کا شعار بن گیا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ان کی مخالفت کی جائے اور میت اور اس کے ورثاء کو بدعت کے الزام سے بچایا جائے. ایسا ہی اس سے بسم اللہ بلند آواز میں پڑھنے کے متعلق بیان ہوا ہے کہ یہ روافض کا شعار بن چکا ہے، لہٰذا مستحب ہے کہ ان کی مخالفت میں بسم اللہ کو آہستہ آواز میں پڑھی جائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ معاملہ ہو گیا. عبد الرحمن دمشقی، یہ شام کے ہیں، یہ کہتے ہیں السنت فی القبر التسطیح، قبر کے حوالے سے سنت یہ ہے کہ یہ تسطیح ہو، مسطح، یعنی بالکل ایسے برابر. ہمارے قبر ایسی ہوتی، وہو اولا من التسنیم علی الراجح من مذہب الشافعی، اور یہ تسنیم یعنی کوہان بنانے سے راجح قول کے مطابق افضل ہے، مذہب شافعی. وقال الثلاثہ ابو حنیفہ و مالک و احمد التسنیم اولا. ابو حنیفہ، مالک اور احمد رحمہم اللہ ان لوگوں نے کہا کہ یہ تسنیم کوہان بنانا اولا ہے. لأن التسطیح صار من شعائر الشیعہ، من شعائر الشیعہ، اس لیے کہ تسطیح جو ہے یہ شیعہ کی علامت بن چکا ہے. تو لہٰذا ان تینوں فقہا نے کہا کہ اب نہیں، اب چونکہ بھئی سنت تو یہ ہے کہ اس کو مسطح ہو، لیکن چونکہ شیعہ اس طرح کی قبریں ان کی ایسی ہوتی ہیں تو اب ہم نے اس طرح نہیں بنانی، اب ہم نے ایسے کر دی. یہ ہوا ہے مسلمانوں میں میرے بھائی. ہم لباس کے فرق پہ روتے ہیں، ہمارے ہاں جو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ لباس کا فرق کیوں یا ان دونوں کا فرق، یہ مذہب کے اندر یہ چیزیں ڈالی گئی ہیں. یہ سب کچھ میں اس بات کے اوپر اس امت کو لانا چاہتا ہوں کہ بھائی یہ سارے کے جو اختلافات ہیں یہ شخصی اختلافات ہیں، دین میں اور مذہب میں یہ اختلافات نہیں ہیں. قبروں کا یہ آپ شیعہ کے قبرستان میں چلے جائیں، چلے وہ تو سنت کے اوپر عمل کر رہے ہیں، ان کی قبریں مسطح ہیں، تو ہم سنیوں نے پھر کیوں ان کے مخالفت کے اندر یہ طریقہ اختیار کر لیا؟ ہم نے سنت کو چھوڑا نا، ہم نے سنت کو چھوڑا. ہمیں اپنے، اس لیے اگر میں یہ بات کرتا ہوں ہمارے لوگوں کو بری بات اس لیے لگ جاتی ہے کہ بھائی ہمدرد صاحب آپ ہمیشہ یہ، بھائی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سنت کو چھوڑ رہے ہیں. اگر شیعہ سنت کو چھوڑ رہے ہوتے تو آپ مجھے بتائیں، میں اس کے اوپر بات کر دوں. لیکن معاملہ ہم دوسروں کے بکس کے اندر کیوں چل رہے ہیں؟ دوسروں کے بکس کے اندر اس لیے چل رہے ہیں تاکہ ہم اپنے فرقے کو صحیح قرار دیں. بھائی یہ کام ہمارے سے نہیں ہو سکے گا. واللہ یہ ہمارے علماء نے یہ بات لکھی، اگر ہمارے علماء نہ لکھے ہوتے کہ اور میں شیعہ کتابوں سے آپ کے سامنے بیان کرا ہوتا پھر بات تھی. اچھا، سلفیہ کے یہ ابن عثیمین ہیں، انہوں نے لکھا وبالغ طائفۃ منهم ای شافعیہ فنهوا عن التشبہ باہل البدع بما كان شعارا لهم وان كان في الاصل مسنونا كما في تسنيم القبور فان الافضل تسطيحها عندهم فقالوا ينبغي تسنيمها في هذه الاوقات لان شعار الرافضه اليوم تسطيحها ففي تسطيحها تشبه بهم فيما هو شعار لهم. اہل سنت کی ایک جماعت نے بہت ہی مبالغہ آرائی سے کام لیا. انہوں نے اہل بدعت کے شعار میں ان کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا ہے، اگرچہ وہ عمل حقیقت میں سنت ہی کیوں نہ ہو. مثلا قبروں کو کوہاندار بنانے کا مسئلہ ہی لے لیں. افضل یہ ہے کہ قبروں کو اوپر سے ہموار رکھا جائے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ آج کل کے دور میں قبروں کو کوہان والا ہونا چاہیے، کیونکہ اب روافض کا شعار اور علامت یہی ہے کہ وہ اپنی قبروں کو ہموار بناتے ہیں، لہذا قبر کو مسطح اور ہموار بنانے سے ان کی شباہت لازم آتی ہے. یہ ہے ماشاءاللہ. اسی طرح ایک اور میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو سنتوں کو چھوڑا گیا صرف شیعہ کے بکس کے اندر، وہ ہے جیسے جنازہ کے اوپر 5 تکبیریں کہنا. ان زیدا کبر خمسا علی جنازۃ قال وکان رسول اللہ یکبرها. جناب زید نے ایک جنازے کے اوپر 5 تکبیرات کہیں اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 تکبیرات پڑھا کرتے تھے. وهذا المذهب الان متروک لانه صار علما على القول بالرفض. کیونکہ یہ طریقہ ابھی ہم نے چھوڑ دیا ہے، کیونکہ یہ رافضیوں کی نشانی ہے. ان رافضی جو ہے اپنے جنازے کے اوپر 5 تکبیرات کہتے ہیں، لہٰذا ہم نے اس کو چھوڑ دیا. سنت ہے، ہم نے چھوڑ دیا ہے. اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں، یہ میں نے آپ کو چند بیان کی ہیں. پچھلے لیکچر میں ہم نے بیان کیا تھا کہ نماز میں بآواز بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چھوڑا گیا، اور اب میں نے کچھ مثالیں اور اس کا اضافہ کیا کہ شیعہ کے بغض میں سنتوں کو چھوڑنا. اس سے ہمیں ایک بات معلوم ہو گئی کہ مسلمانوں میں تقسیم جو ہے، صرف آج کی اس تقسیم کو دیکھ کر ایک مسلمان ذہن پریشان ہو جاتا ہے، یہ بہت قدیم چلی آ رہی ہے. اس لیے جو ہے جس طرح سے اس تقسیم کو نہیں ختم کیا جا سکتا، صرف اتنا ہے
کہ ہم قرآن و سنت کے حوالے سے لوگوں کو تعلیم دیں، اہل البیت کی وصیت لوگوں کو بتائیں دنیا کو. جس کا ماننا دل چاہتا ہے مانے، جس کا نہیں ماننا وہ نہ مانے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تو دوستو ویڈیو آپ نے دیکھی، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.